ایک دن آیا تھا نا، شیطان فرعون کے پاس آیا، اور اب تک تو نہیں ہے نا، بات دور نکل رہی ہے لیکن میں سمیٹ لوں گا جلدی سے انشاءاللہ۔ شیطان فرعون کے پاس آیا، او فرعون تو خدا بن گیا، کہا تو نہیں تو کہا تھا، تو نہیں کہا تھا، کہا اچھا چل بتا کہ اب فرعون نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے بھئی، تجھے منظور نہیں خدا بننا تو میں توبہ کر لے دو، کہا توبہ کرے گا قوم مار ڈالے گی تجھے، اب تجھے زندہ رہنا ہے تو خدا بن کے رہنا ہے، کہا ٹھیک ہے، تو کہا اچھا ایک بتا کہ تو خدا اس کی کوئی دلیل تیرے پاس ہے؟ کہا کہ تم بتاؤ کیا دلیل پیش کرو؟ کہا وہ جو درخت پر سیب لٹک رہا ہے نا اس کو توڑ دو۔ فرعون نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، توڑ دیا، کہا یہ لو، کہا نہیں اب اس کو جوڑ کے بھی بتاؤ، تب خدا مانیں گے، تو کہا نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، پتہ چلا جوڑنا اہل حق کا کام ہے، توڑنا اہل باطل کا کام، ہمیں جوڑنے کے لیے رسول اللہ نے تیار کیا تھا، جان کے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں ظرف عطا کیا تھا حضور علیہ السلام نے، مکے کے دن، فتح مکہ کے دن کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا؟ چلیں بات سمیٹ لیتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اے اجنبی مسافر، یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، اس لیے میں دودھ دھو کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ آج کل تو آپ دیکھیں کسی کو پہرے دار بنا کے دیکھیں، لوگ کو ڈیوٹی دے کر کے دیکھیں، چوری آج مسلمانوں کا محبوب مشغلہ، موبائل، اب تو مسجدوں سے بھی جو وہ چپل چوری ہوتی ہے، موبائل جلسوں سے چوری ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہے؟ کون آتا ہے جی آپ کے یہاں چوری کرنے؟ بلکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر مسلمان امام حسین کی سبیل کے مٹکے بھی رکھتے ہیں نا محرم کے 10 دن میں، تو بھی ان کو زنجیر سے باندھ کے وہ گلاسوں کو رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ حسین پاک کی سبیل کے گلاس بھی اٹھا کر کے نہ لے جائیں۔ یہ قوم ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ مجھے حیرت ہے، آپ سوچیں، غور کریں آپ کہ ہم گلاس کے معاملے میں بھی امین نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہے الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، تو فاروق اعظم نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں، میں نہیں دے سکتا آپ کو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو دودھ نہیں دے سکتا، مجھے پتا ہے کہ تجھے خوف ہو رہا ہے، دودھ دوئے گا تو مالک دیکھ کے پہچان جائے گا کہ تو نے دودھ میں خیانت کی۔ ایک کام کر، ایک بکری مجھے بیچ دے، میں پیسے دوں گا، یہی میں ذبح کروں گا، بھونوں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا، میں بھی کھاؤں گا۔ اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکا کہ میں بکری کا مالک نہیں ہوں، جب میں دودھ دھو کر نہیں دے سکتا تو میں بکری کیسے بیچ سکتا ہوں؟ بکری کیسے؟ تو کہا نہیں، دودھ دھویا ہوا دیکھ کر کے مالک پہچان لے گا نا کہ تو نے خیانت کی ہے، لیکن بکری اگر تو مجھے بیچ دے گا تو تو جا کر واپس کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ اور یہ حادثات تو جنگل میں روز ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑی تجھ سے تحقیق کرنے کے لیے آئے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو جنگل کی بات ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تو بات یہ ہے کہ تو نے بکری بیچ دینا ہے، تجھے پیسے ملیں گے، بکری کا گوشت بھی کھانے ملے گا، اور تو جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں کون دیکھ رہا ہے جنگل میں؟ اس لڑکے نے، جوان نے کہا اے اجنبی، تو نے مجھے سلام کیا تھا تو میں نے تجھے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مسافر نے کہا ارے میں مسلمان ہوں۔ کہا کیسا مسلمان ہے؟ تو مجھے خیانت سکھاتا ہے؟ ارے سوچ، تو کہہ رہا ہے کہ جنگل سے جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا، ارے میں بکری کے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، کیا میرا مالک جو دیکھ رہا ہے کیا میں اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اس کو تو جھوٹ بول کے مطمئن کر دوں گا، کیا جھوٹ بول کے اس کی بارگاہ میں بھی چھوٹ جاؤں گا؟ ارے بکری کا مالک دیکھے نہ دیکھے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں تجھے بکری نہیں بیچ سکتا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے لگا لیا، کہا میں تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اور فرمایا جب تک تم جیسے لوگ مذہب اسلام میں رہیں گے مسلمان قوم کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔
اسلام پہ عمل کیا کریں گے؟ تو بہرحال اب گفتگو سمیٹ کر اختتام کی طرف پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بلا ٹل گئی، وہ پھر واپس گناہ کرنے لگے۔ جب وہ پھر گناہ کرنے لگے تو پھر تنبیہ کی کہ دیکھو گناہ نہیں کرنا، انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر ڈھیٹ ہو گئے، نڈر ہو گئے، اللہ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا۔ پھر اس سے پریشان ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب گناہ نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے پھر توبہ کی اور پھر اس کے بعد پھر گناہ کیے، اللہ نے ان پہ خون کا عذاب نازل کر دیا۔ اس طریقے سے عذابات آتے رہے، یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو قدرت تمہیں تباہ کرے گی، قدرت تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ آؤ گناہوں سے نکلو، گناہ کے دلدل سے نکلو۔ اگر آج اس وقت تم عہد نہیں کرو گے تو پھر شاید کب موقع ملے نہ ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ توبہ کرو، مسلمان بن کر دیکھو کیا لذت ہے مسلمان بننے میں۔ وہ لوگ جو انگارے پر لٹائے جانے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ لوگ گلے پہ تلوار آنے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو، وہ لذت کیا تھی؟ حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں نا کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کہ الفت لذت سرکار کا مزہ کیا ہے، کہ الفت سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت حضور کی الفت کی سزا کا مزہ کیا ہے۔ یہ بلال اور خبیب سے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ تو ہوگا۔ وہ انگاروں پر لیٹ کر بھی دین نہیں چھوڑا، ہم نے گانوں کی دہلیز پہ دین چھوڑا، ہم نے شراب کے اڈوں پہ دین چھوڑا، ہم نے جوؤں کے اڈوں پہ دین چھوڑا۔ آؤ، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بس اب اپنی گفتگو کو اب حتمی رنگ دینے کے لیے ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے خوبصورت مکان بنایا تھا۔ مکان آج سب کو اچھا لگتا ہے، بنانا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ اچھا مکان، اچھا پڑوسی، اچھی بیوی، اچھا دوست، اسے دنیا کی جنت کہا گیا ہے، ہونا چاہیے، لیکن فضول خرچی نہ ہو، حسب فخر مباحات کے لیے نہ ہو، ضرورت کے تحت ہو، ہونا چاہیے۔ اس نے بہت خوبصورت مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد جب اس نے اوپننگ کیا مکان کی، تو مکان کی اوپننگ کرنے کے بعد اس نے پوری قوم کو مدعو کیا، بڑے بڑے دانشوروں کو مدعو کیا، بڑے بڑے دانشمندوں کو مدعو کیا، اور کہا کہ یہ پورا محل آپ میرا گھومیں، سب گھومیں، کھانا کھائیں، گھومیں، اور باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے پھر مجھے تحریر دیں کہ میرے مکان میں عیب کیا رہ گیا ہے، میرے مکان میں عیب کیا رہ گیا ہے۔ سب آئے، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، دانشور، یہ وہ سب آئے اپنے زمانے کے، لیکن جب سب آ کر کے سب نے کہا ایک سے پل باندھے تعریف کے، کیا مکان ہے اور کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے۔ پھر ایک محمد عربی کا فقیر بھی آ گیا، حضور کا سچا غلام بھی، جس کی آنکھیں دنیا کی چمک پر نہیں جاتی تھی، حقائق پر جس کی نظر تھی، وہ ایک فقیر مرد درویش آیا۔ اس نے پورا مکان دیکھا، گھوما پھرا، اور واپس آ کر کے کہا کہ بادشاہ کو بلاؤ۔ بادشاہ تو کہا جی سرکار۔ فرمایا بیٹے تیرے اس مکان میں 2 عیب ہے، اور بہت بڑے بڑے 2 عیب ہے۔ کہا سرکار بڑے بڑے انجینئر نہ بتا سکے اور آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، فقیر جو نا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہا اچھا بتا بھی دے کہ عیب کیا ہے۔ تو پہلا عیب سب کے سامنے کہا کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کا پہلا عیب یہ ہے یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، فنا ہو جائے گا۔ اور دوسرا عیب اس کا یہ ہے کہ اس کا مکین بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ اس کے 2 عیب ہے، نہ مکین رہے گا نہ مکان رہے گا، یہی اس کا عیب ہے، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نے ہنس کے کہا اس مرد درویش پر کوئی ایسا مکان بھی ہے کہ مکان فنا نہ ہو اور مکین بھی نہ مرے؟ واللہ
उस फकीर ने कहा बिल्कुल है कि वो मकान भी फना नहीं होगा और मकीन भी नहीं मरेगा। वो मकान जो फना नहीं होगा उसे जन्नत कहते हैं, और वो मकीन जो मरेगा नहीं, जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो उसको कभी मौत नहीं आएगी। कहा बाबा ये फना होने वाला और मर जाने वाला इतना मेहनत करके कमाया है, जरा वो ना फना होने वाला और उसमें जाकर ना मर जाने वाला, उसमें दाखिले की कोई सूरत बताएं। और फरमाया बेटे जब सब सो जाया करें तो रात के आखिरी वक्त में उठकर अच्छी तरह वुजू कर और सिर्फ 2 रकअत पढ़ के अपने गुनाहों पे रो ले, अल्लाह बेहिसाब वो मकान तुझे अता फरमाए।